کرتا ہے، جو ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، خدا بندے تعالیٰ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت خود فرماتا ہے، اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اس پر ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں ایک خدا یاد بڑھیا یعنی ذکر اللہ کرنے والی ایک بڑھیا تھی، وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں اور اس کشتی میں جتنے بھی مومنین ہیں ان کو سوار کر لیجئے گا، جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے ان پر طوفان نہیں آئے گا، ان پر سیلاب نہیں آئے گا، وہ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے جو آپ کی کشتی میں آ گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ایک اس بڑھیا نے دیکھا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، ایک طوفان عظیم آنے والا ہے، اور وہ اتنا بڑا سیلاب ہوگا، اتنا بڑا طوفان ہوگا کہ اس میں سب جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے، لیکن جو میری اس کشتی میں شامل ہو جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے، وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس بڑھیا نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی جب طوفان آنے والا ہو تو آپ مجھے اس کشتی میں سوار کر لیجئے گا، آپ مجھے لینے آ جائیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چلے ٹھیک۔ پھر وقت گزرتا رہا، وہ طوفان عظیم جس کے متعلق بتایا گیا تھا وہ طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اور اتنا بڑا طوفان آ گیا، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ جتنے بھی کفار تھے سب جو ہے وہ ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے، پوری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، لیکن جو محفوظ رہے وہ وہی تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ صرف محفوظ رہے، باقی سب جو ہے وہ برباد ہو گئے، سب جو ہے وہ ڈوب کر غرق ہو گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان آ کر تھم گیا، جب طوفان رک گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ فلاں فلاں عورت نے، فلاں فلاں بڑھیا نے مجھے کہا تھا کہ جب طوفان آئے تو مجھے کشتی میں سوار کر لیجئے گا، مجھے ان کو کشتی میں سوار کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ آپ بہت افسردہ ہوئے، اسی افسردگی کی حالت میں آپ نے اس بڑھیا کی جھوپڑی کا رخ کیا کہ جا کر دیکھتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف جا رہے تھے، جب دیکھا تو اس کی جھوپڑی سلامت ہے، اس کی جھوپڑی کو جو ہے وہ پانی نے چھوا تک نہیں، اتنا بڑا طوفان آ کر چلے گیا لیکن اس بڑھیا کی جھوپڑی کو پانی نے چھوا ہی نہیں۔ آپ جو ہے اسی کشمکش میں اندر حاضر ہوئے، اندر حاضر ہو کر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا کام میں مصروف ہے، اور اس بڑھیا نے جب نوح علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کیا طوفان آنے والا ہے اور آپ مجھے کشتی میں سوار کرنے آ گئے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے بڑھیا، اے بڑی بھی، طوفان تو آ بھی گیا، اور طوفان ایسا آیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کفار جو ہے وہ غرق ہو گئے، لیکن تجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یقین جانے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب طوفان آیا اور کب تھم گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہاں میں جان گیا تو کیوں بچی، تو اس طوفان میں غرق ہونے سے، طوفان سے کیوں تو بچ گئی، میں سمجھ گیا کہ تو کیوں بچ گئی، کیونکہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، تو اللہ کو یاد کرتی ہے، تو جو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اتنا بڑا طوفان عظیم آیا اور آ کر چلے گیا، سب چیز ختم کر کے چلے گیا، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ڈوب گئے، لیکن اس بڑھیا کی جو جھوپڑی ہے اس پہ پانی تک نہیں پہنچا۔ تو آپ اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ ایک نوح علیہ السلام کی امت میں ایک امتی، ایک خاتون جو ذکر اللہ میں مشغول رہتی تھی، اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی، اس کو طوفان نے نہیں چھوا، تو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے امتی ہوتے ہوئے اس نبی کے امتی ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، ہم اس امت میں سے ہیں جو امت اشرف المخلوقات ہے، جو امت تمام نبیوں کی امت سے افضل امت ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ہم اگر اللہ کو یاد کریں تو ہمیں کوئی بلا، کوئی پریشانی
پریشانی کیسے چھو سکتی ہے؟ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رہیں، ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ کو یاد کریں، ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ اگر ہم ذکر اللہ میں لگے رہیں گے تو اللہ رب العزت کی ہم خوشنودی حاصل کر لیں گے، حضور کی اگر ہم ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن ہمارا نام جو ہے وہ باقی رہے گا، ہمارا نام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ شاعر فرماتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی جو ملی ہے وہ بندگی کے لیے ملی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو زندگی بے بندگی شرمندگی، تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں، اگر کوئی گناہ میں رہتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی دنیا کماتے رہتے ہیں اور دنیا کماتے کماتے چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں ان کے گھر والے یاد رکھتے ہیں ان کو؟ کچھ ٹائم یاد رکھتے ہیں، گھر والے بھول جاتے ہیں، لوگ تو دور کی بات ہے گھر والے ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ابھی ایک عاشق صادق کا زمانہ گزرا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ گزرا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی پر عمل کر کے دکھایا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور آخری لمحے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا کہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کو مانا، لیکن کچھ لوگ ان کے جانے کے بعد یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ عاشق صادق تھا، وہ ناموس رسالت کا پہرے دار تھا، وہ حضور کی ناموس کا مجاہد تھا، وہ مجدد دورہ تھا۔ لوگ آج مان رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے، انہوں نے زندگی میں یہ کہا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے حبیب کی ناموس پر حفاظت کرے گا، ناموس رسالت پر پہرا دے گا، تو وہ تو دنیا سے چلے جائے گا، لیکن یہ بتا کر چلے گئے کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے بزنس مین لوگ جو ہیں ان کے جانے کے بعد رو رہے تھے، در و دیوار کو لپٹ کر رو رہے تھے کہ آج ایک عاشق صادق چلے گیا۔ اور علامہ اقبال نے بھی تو یہ فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور کی ناموس پر پہرا دیں، حضور سے محبت کریں۔ اگر ہم حضور سے محبت کریں گے تو گویا ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو وہ اللہ سے محبت اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کرتا ہے تو وہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرے۔ اور اگر کوئی میرے محبوب کی اتباع کرے گا تو گویا وہ اللہ سے نہیں بلکہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اپنی زندگی کو حضور کی ناموس پر صرف کر دیں، یہی سب سے اچھی بندگی ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد